ایام معدودات، روزے کے باب میں یہ جو جملہ آیا ہے کہ بھئی چند دن ہیں، چند گنتی کے دن ہیں، ان دنوں میں روزہ رکھو۔ اب یہاں پہ جو چیز قابل غور ہے، وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مسکین، بظاہر یہ معنی ہے کہ جو لوگ روزے کی طاقت رکھتے ہیں وہ ایک مسکین کا کھانا بطور فدیہ کے دے دیں۔ اور اگلی آیت میں لفظ آ رہے ہیں من شاہدہ منکم الشہر فلیصم، کہ جو بھی مہینہ رمضان کا پائے وہ روزہ رکھے۔ دیکھو دونوں میں تضاد ہے، پہلے یہ کہ اختیار ہے روزہ رکھو چاہے فدیہ دے دو، اور اس لفظ میں ان جملوں میں فرمایا ہر بندے کو روزہ رمضان کا رکھنا لازم ہے۔ اس کے بھی متعدد جواب ہیں، تقریباً 9 جواب ہیں اس کے جو علماء نے اور محققین نے دیے۔ میں یہاں تقریباً ایک آدھ جواب نقل کر دیتا ہوں، باقی انشاءاللہ فروری میں جب دورہ تفسیر شروع کریں گے باقی جوابات میں وہاں نقل کروں گا۔ پہلا تو یہ کہ بخاری میں آپ نے صحابہ کا یہ قول پڑھا ہے کہ پہلی آیت منسوخ ہو گئی ہے دوسری آیت سے، یعنی پہلی آیت کا حکم منسوخ ہو گیا۔ پہلے یہی تھا کہ بندہ روزہ رکھے یا فدیہ دے دے اجازت ہے، اب یہ کہ اس کو روزے ہی رکھنا پڑے گا، پہلا جواب ہے۔ اور ایک جواب حضرت عبداللہ ابن عباس نے دیا، یہ بھی آپ نے بخاری میں پڑھا، وہ کہتے ہیں علی الذین یطیقون، عربی میں یطیقون اطاقہ بولا جاتا ہے ایسے مقام پر، ایک ہوتا ہے استطاعت، ایک ہوتا ہے اطاقہ، دونوں میں فرق ہے۔ کوئی مثلا دیکھیے یہ میں کتاب اٹھا رہا ہوں، یہاں اطاقہ کا لفظ نہیں بولا جائے گا، یہاں استطاعت کا لفظ بولا جائے گا۔ اگر کوئی آدمی 2 3 4 من کی گٹھری اٹھائے بمشکل، تو وہ کہتا ہے کہ میں اٹھانے کی طاقت رکھتا ہوں، یعنی بمشکل میں طاقت رکھتا ہوں۔ تو حضرت ابن عباس اس کی تعبیر ذکر کرتے ہیں، فرمایا علی الذین یطیقون، یہ ان لوگوں کے لیے جو مشکل سے روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں، اور وہ شیخ فانی ہے، یعنی بزرگ آدمی ہے، یا وہ بندہ جو بالکل ہی مریض ہے کہ وہ روزہ نہیں رکھ سکتا۔ تو اب اس طریقے سے دیکھیں تو دونوں آیتوں میں کوئی تضاد نہیں ہے، وہاں اطاقہ ہے، اور یہاں پر من شاہد منکم الشہر، وہاں مراد اور ہے، یہاں مراد اور ہے۔ اور اس کے ساتھ حضرت امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے کمال کر دیا، ایک اور انداز اختیار کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ پہلے لفظ ہے ایام معدودات، یہ ہے صحت مند لوگوں کے لیے، من کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، یہ ہے بیمار اور دوسرے مسافرین کے لیے۔ اب روزوں کے بعد لا محالہ صدقۃ الفطر آتا ہے، وہ کہتے ہیں وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، کہ اس سے مراد فدیہ طعام مسکین سے مراد اپنا صدقۃ الفطر کا فدیہ مراد ہے، یعنی اس میں روزوں کی بات ہی نہیں ہے۔ ان پر بھی چند سوالات ہیں، انشاءاللہ باقی باتیں ہم دورہ تفسیر القرآن میں کریں گے۔